حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سے سب سے جلدی مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد ازواج مطہرات آپس میں مقابلہ کیا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ ہم تو ہاتھ کی لمبائی ہی سمجھتی رہیں، لیکن ہاتھ کے لمبے ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سخاوت اور زیادہ مال خرچ کرنا تھا۔ اس وجہ سے ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نکلی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں اور اس کی آمدنی صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ہم اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہو جاتی تو اپنے ہاتھ دیوار کے ساتھ لمبا کر کے ناپا کرتی تھیں کہ کس کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ہم میں ایسا ہی کرتی رہیں یہاں تک کہ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے قد کی عورت تھی اور ہم میں سے سب سے لمبی نہیں تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے پہلے وفات پانے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ حضرت زینب دستکاری اور ہاتھ کے ہنر کی ماہر تھیں۔ وہ خال رنگا کرتی اور خال سیاں کرتی، سی کر بیچ دیتی اور اس کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتی تھی۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سوت کاتا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کو دے دیا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس سوت سے سیا کرتے اور اپنے سفر میں دوسرے کاموں میں لاتے۔ جنگ تبوک کی تیاری میں مسلمانوں کی مدد کے لیے عورتوں نے کنگن، بازو بند پاجیب، بالیاں اور انگوٹھیاں بھیجی۔ حضرت عمیر بن سلمہ دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو ایک پیڑ کے سائے میں سو رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت مدینہ آئی اور لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ ان میں سے کون میرا کام کر سکتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی۔ انہیں دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ یہ آدمی میرا کام کر دے گا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں ایک مسکین عورت ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے علاقے سے صدقے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ صدقے وصول کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ اللہ آپ پر اور ہم پر رحم فرمائے، آپ ہماری ان سے سفارش کر دیں، شاید وہ آپ کی بات مان لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دربان یسرفہ کو پکار کر کہا حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس عورت نے کہا میری ضرورت کے پورا ہونے کی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس سے بات کر رہی ہے وہ خود امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
میرے بلانے پر انشاءاللہ تعالی وہ تمہارا کام کر دے گا۔ حضرت یسرفہ نے جا کر حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم اے امیر المومنین۔ اب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم میں تو تم میں سے بہترین آدمی کے چننے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے اس عورت کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کیا کہو گے؟ یہ سن کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وصول کر کے اس کے حقدار مسکینوں کو دیا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا خلیفہ بنایا اور میں نے تم میں سے بہترین آدمی چننے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب اگر میں تمہیں بھیجوں تو اس عورت کو اس سال کا اور اس کے پچھلے سال کا اس کا حصہ صدقے میں سے دے دینا، اور مجھے معلوم نہیں شاید اب میں تمہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے نہ بھیجوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے ایک اونٹ منگوایا اور اس عورت کو آٹا اور تیل دیا اور فرمایا یہ لے لو، پھر ہمارے پاس خیبر آ جانا، کیونکہ اب ہمارا خیبر جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت خیبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ اور منگوائے اور اس عورت سے کہا یہ لے لو حضرت محمد کے، تمہارے یہاں نہ تک یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، اور میں نے حضرت محمد کو حکم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا اس سال کا اور پچھلے سال کا حصہ دے دے۔ کنز بھاگ 3 پیج 319 پر یہ وارد ہے۔